اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ثم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علی کی علی ذات پہ بلندر صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار پھر زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ دست دعا بلند کریں۔ خالق مالک میری آپ سب کی اس کائنات کی سب سے بڑی عید جشن میں آمد مولا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ جو جو جائز شرعی حاجات لے کے آئے ہو مولا آج کے ذکر کا صدقہ آپ کی حاجات پوری فرمائے۔ ہم پورے پاکستان کے مسافر ہیں، مولا کی ولایت کے حوالے سے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، مولا ہمارے سفر بخیر فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس ذکر کا صدقہ، اس جشن کا صدقہ، کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادر عزیز جناب میثم علی خان، زہیر علی خان اور اس کا خانوادہ جو سارا سال اس جشن کا اہتمام کرتا ہے، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے موالیان حیدر کرار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک میری عزاداری مظلوم کربلا پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ انت صلی علی محمد و آل محمد وانت فلوی۔ نعرہ تکبیر۔ یہ سارے مل کے ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع بھرپور طریقے سے جشن والا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، صدا جیئیں، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم حسین کے۔ ان عیدوں میں آنے والے اپنی زندگیوں میں بھرپور خوشیاں دیکھیں۔ چار مصروں سے میں جشن کا ابتدا کر کے آغاز کر کے اپنی نوکری کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کیسا نور ہے جس نے سجا دیا قبلہ۔ اگر سمجھ آئے تو ہاتھ یہاں سے نکال کے میرے ساتھ بولیے گا، کیونکہ میں میزبان بھی ہوں، بانی بھی ہوں، اور آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں، میں آپ کے مزاج سے آشنا ہوں۔ تو ہے بھائی دیکھیے گا، یہ کیسا نور ہے جس نے سجا دیا قبلہ، وہ خوش نصیب ہے جس کو دکھا دیا قبلہ۔ جتنے کھڑے ہوئے مولا کے ملنگ موالی چوتھا مصرع آپ سے چھین کے دعا لے گا، ورنہ میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ پوری توجہ چاہتے ہوئے، یہ کیسا نور ہے جس نے سجا دیا قبلہ، وہ خوش نصیب ہے جس کو دکھا دیا قبلہ، وہ خوش نصیب ہے جس کو دکھا دیا قبلہ۔ علی کو دیکھ کے کعبہ نے برملا یہ کہا، مجھے تو آپ نے قبلہ بنا دیا قبلہ۔ سلامت رہے۔ علی کو دیکھ کے کعبہ نے برملا یہ کہا، مجھے تو آپ نے قبلہ بنا دیا قبلہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں، میں چونکہ بزم ولایت علی علیہ السلام کا ایک جروب کش ہوں، پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم مولا کی فضائل شروع کرتے ہیں، لوگ ہمیں فتووں کی زد میں لے آتے ہیں کہ یہ حد سے بڑھ گئے، یہ آگے نکل گئے۔ بھئی ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی بساط نہیں حد سے بڑھنے کی۔ جو ان کی حد کی بات کرتا ہے، ان کی اپنی حدود و قیود میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری اوقات ہی نہیں ہم ذکر کریں، میں تمہیدم تو جملے کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ آپ تک پیغام پہنچے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ان کی حدود و قیود کی بات کریں، ہماری کوئی بساط نہیں کہ ان کے فضائل بیان کریں۔
جب سے ہم پہ یہ حرف آنا شروع ہوا ولایت کی بات کرنے والوں پہ کہ یہ اوپر چلے جاتے ہیں، ہمارا پھر کہہ رہا ہوں ہماری کوئی اوقات کوئی بساط نہیں ہم اوپر جائیں، ہم صرف اتنا بتاتے ہیں کہ علی وہ ہے جسے اس نے علی بنا کے بھیجا ہے، جس کا آنا بھی علی ہے، جس کا جانا بھی علی ہے، جس کا اٹھنا بھی علی ہے، جس کا بیٹھنا بھی علی ہے، جس کا سونا بھی علی ہے، جس کا جاگنا بھی علی ہے۔ اور میں نسلیں نہ قربان کر دوں، علی وہ ہستی ہے کہ ایک بار سردار انبیاء تشریف فرما تھے، صحابہ کبار کا جمع غفیر تھا، اچانک علی تشریف لائے، صحابہ نے راستہ دیا، علی نے نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے کوئی بات کی نبی سے، اب نبی نے جو استقبال کیا، اسی جملے سے اسی حدیث سے آج کے جشن کو معراج پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب علی داخل ہوئے رسول نے مرحبا کہہ کے استقبال کیا کہ مرحبا یا علی، وہ ہستی جو آدم سے بھی 40,000 سال پہلے تھا۔ اے وہ علی تجھے خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو 40,000 سال پہلے آدم سے بھی موجود تھا۔ سماعت فرمایا آپ نے؟ اچھا، جب آدم کا پتلا بنا ہے، آن لائن گفتگو جا رہی ہے، کیسے بنا؟ مٹی کو گوندا گیا؟ کچھ بولے میرے ساتھ؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے مٹی کو گوندا پھر پتلا بنایا۔ کتنا عرصہ پڑا رہا پتلا روح کے بغیر؟ کم از کم 40 سال، بات کہتے ہیں 40,000، لیکن 40 یا 50 سال۔ جب روح پھونکی گئی آدم کے پتلے میں، آدم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ چھینک ماری۔ چلے جملہ آپ کو دے دوں، علمی حوالے سے بات کروں۔ سب سے پہلا کام کیا کیا آدم نے؟ بولو یار، ایک مجھ پہ احسان کر دیجئے، جن کو سردی لگتی ہے چادریں رکھیں، جو بزرگ ہیں، جو نہیں وہ چادریں اتار کے ہاتھ کھول لیں۔ ہاں، کیونکہ ہاتھ کھلوانے میں ہم دن رات بسر کر، ہاتھ کھول لیجئے گا۔ ٹیک بھی وہ لگائے جو بزرگ ہے، جو ضعیف ہے، کیونکہ ہمیں ٹیک کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کی ٹیک ہے۔ میرے ساتھ، چونکہ گفتگو جشن ہے، ہم نے منانا ہے۔ پہلا کام کیا کیا؟ چھینک ماری۔ سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ مشکل گفتگو شروع کر بیٹھا، لیکن میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ چھینک ماری۔ جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آواز قدرت آئی، یرحمک اللہ، تجھ پر رحم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سو کے عرش پہ کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے یار، کیا سن رہے ہو؟ جو جشن میں آیا کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ نے جو آپ کے ذہنوں میں چل رہا ہے وہ آزمائش کے بعد ہوا، نام نہیں تھے، کچھ لکھا ہوا تھا۔ دیکھو میری طرف، کچھ لکھا ہوا تھا۔ اب لکھا ہوا سمجھ آ گیا تو جشن عروج پہ چلا جائے گا۔ لکھا کیا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام نے پڑھنے کی کوشش کی۔ چلے یہاں رک کے میں ایک بات کہہ دوں، شاید میں چلا جاؤں تو میرے بعد فتوے میرے خلاف بھی آنا شروع ہو جائیں۔ ہم علی کو مانتے کیا ہیں؟ جو علی کو اللہ کہتا ہے ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن جو علی کو اپنے جیسا کہتا ہے اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہم علی والے، ولایت والے علی کو مانتے کیا ہیں؟ اس سے آگے بڑھوں گا۔ ہم جتنے کھڑے ہو، جتنے موالیان حیدر کرار ہو، سرپاک کی امام بارگاہ سے یہ آواز سارے زمانے تک پہنچ جائے کہ یہاں پہ حقیقی علی والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم غالی پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مکسر پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم غالی پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مکسر پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہم اللہ اور مصطفیٰ کے بعد سب کچھ علی کو مانتے ہیں۔ ہم اللہ اور مصطفیٰ سے علی کو بڑا نہیں مانتے، لیکن اللہ اور مصطفیٰ کے بعد اگر سب کچھ کوئی ہے ہمارے لیے وہ علی کی ذات ہے۔ اس پہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کیوں؟ علی وہ ہے جسے اس نے علی بنا کے نازل کیا ہے۔ شیعت کا عقیدہ نوجوانوں کے نام بڑھا دیا۔ تیسری چلیں، 14 معصوم ہیں، ہاں میں ہاں تو ملائے نا۔
सारे बोले 14 मासूम है ना, हाथ खड़े करे, 14 को हाजिर नाज़िर मानते हो? बाहर खड़े हुए हाथ खड़े हो, 14 को हाजिर नाज़िर मानते हो? मैं 14 को हाजिर नाज़िर जान के अल्लाह की बेमिसल किताब पे हाथ रख के कसम उठा के कह रहा हूं कि अली वो जात है जिसे अल्लाह, मुस्तफा और अली के अलावा हसन मौला पूरी तरह नहीं जान पाया। तू किस बात की मौली है? या अली ला अरफ अंता इल्ला अना व अल्लाह। अली तुझे कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं या अल्लाह जानता? मुझे कोई नहीं जानता, तू जानता है या अल्लाह जानता है? अल्लाह को कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं या तू जानता है? जब 14 मासूमीन में ये तीनों को जानते हैं, बाकी मासूम उनको नहीं जान पाए, हम किस बहस में पड़े हुए? पुतला खलक हुआ आदम का, लिखा हुआ था कुछ, पढ़ा नहीं गया आदम से। कहा खालिक मालिक ये क्या लिखा है? अल्लाह अकबर। मैं काश आप तक पहुंचा सकूं, देखोगे मेरी तरफ, मैं पहुंचा सकूं आप तक। लिखा हुआ था ला इलाहा इल्ला अना, नहीं कोई मबूद मगर मैं। बेटा मुझे दाद दो यार, आपस में हंस रहे हो, हाथ बुलंद करके नारा लगाओ एक। नहीं इतना कमजोर नारा नहीं, नारा भी लगेगा। चलो मैं पढ़ दूं अपना वो 4 मिसरे। हस्बे मामूल पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में 4 मिसरे पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि जश्न हम मना रहे हैं। वो मेरे सोहेब भाई भी यकीनन पढ़ते हैं कि कम ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, मुनकर है कौन कौन। आज खालिक शायर मैं खुद पढ़ रहा हूं, आपके नाम करूंगा। कम ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, मुनकर है कौन कौन, मवाली है कौन कौन। मौला अली के नाम का नारा सुना के देख, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन। सारे मिलके अली 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 अली। सलामत रहिए। जश्न का रंग ये है, मैंने कहा पढ़ना नहीं, हमने मिलकर मनाना है। वैसे भी जितने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान, जहां तक आवाज जा रही है, अली के नाम पे हर चेहरा मुस्कुराता नहीं। अली का नाम सुन के फकत उसी चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जिसने खुद नहीं, उसका कोई कमाल नहीं, उसकी मां का कमाल है जिसने आलमे अलस्त में अपने शजरे के पाकीज़ा होने पे मोहर लगवाई थी। उस मां को दुआ दो जिसकी गोद में तुम पले हो, नादे अली पढ़ के। लिखा हुआ था कुछ, पढ़ने की कोशिश की आदम अलैहिस्सलाम ने, नहीं पढ़ा गया। अल्लाह पढ़ा रहा है कलमा आदम को पूरी जिम्मेदारी के साथ। हवाला मेरे पास मौजूद है। हम तौहीद के कायल हैं, हम नबियों की रसालतों के कायल हैं, सरदार अंबिया को हर नबी का सरदार मानते हैं। जो हमें कहते हैं कि अली को हद से हम बढ़ाते हैं, हम अली को मुश्किल कुशा मानते ही इसलिए हैं कि उसका आका मुस्तफा है। हाय 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 हाय, पता नहीं कहां बैठे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हद नहीं हो गई? तौहीद, रसालत, बाकी सब कुछ विलायत। मैं अगले दिन की जगह हाजिरी थी तो अहले सुन्नत वल जमात भाई बैठे हुए थे। वो कहने लगे, जी अल्लामा साहब अजीब बात है, आप अली अली आप तो करते रहते हैं, लेकिन मैं हर वक्त नारे नहीं लगाता, कुरान की आयत की तिलावत करता हूं। जब मैंने आयत बल्लिग पढ़ी ना तो सर पकड़ के बैठ गया। क्या अजीब बात है, अल्लाह का तेवर बदल गया अपने हबीब से मुखातिब होते हुए कि मेरे हबीब, अगर तूने ये ना पहुंचाया समझना रसालत का कोई काम किया ही नहीं। हाय हाय,
اگر سنی بھائی کہہ رہا ہے، سنی بھائی ہم خود میں دستوں گریبان ہیں، سنی اس پہ قائل ہو رہے ہیں کہ یہ کیسا کام ہے، علی کی ولایت کیسی ہے کہ 1,23,999 انبیاء، بلکہ محمد مصطفیٰ، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ پوری نبوتوں رسالتوں کی محنت داؤ پہ لگ گئی۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا تو کسی نبی کی نبوت نہیں تھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لکھا ہوا تھا، لا الہ الا انا و محمد النبی الرحمہ۔ بزرگوں کی توجہ چاہتے ہو، میں محنت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دل پہ رقم کر لیجئے، گھر جا کے سوچئے گا میں کیا پڑھ گیا۔ اگر کسی کو پریشانی مجھ سے پوچھے میں نے کہاں سے پڑھا، اللہ پڑھا رہا ہے آدم کو، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں، وہ محمد و نبی الرحمہ، اور محمد رحمت کا نبی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں کوئی معبود مگر میں، وہ محمد النبی الرحمہ، اور محمد رحمت کا نبی ہے۔ تیسرا جملہ جشن حقیقی معنوں میں عروج پہ چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے آدم آگے پڑھ، وَعَلِيٌّ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ، اے آدم تجھ سے لے کر قیامت تک ہر ذی روح کے لیے جنت کی چابی کا نام علی ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی بھائی ہو میرے پاس لے کے آئیے اسے۔ جب مولا کے فضائل پہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، میں نے مولا کے نوکروں کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مسم تمار، حبیب ابن مظاہر، کوفہ کا مرکزی چوک، مجمع جمع تھا، ایک طرف سے میسم آیا، ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر آیا۔ اچھا مسم تمار کا کیا کام تھا، کیا کام کرتے تھے؟ سارے نو پتہ بول دا کوئی نہیں پہ، بولو یار ساڑھا امتحان نہ لیا کرو۔ مسم تمار کھجوریں بیچتے تھے، تمار کھجوریں بیچنے والا، سارے جانتے ہیں کہ مولا علی ان کی دکان پہ آئے اور آگے کھجوریں بیچی، جانتے ہیں نا؟ اچھا میں تھوڑا سا ہٹ کے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مسم تمار دکان پہ تھا، گھر میں کچھ مہمان آئے، مسم پریشان ہو گیا، مشکل پڑ گئی، دکان چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہا تھا، سوچا گھر کیسے جاؤں، ابھی آنکھیں بند کر کے کھولنی، سامنے مشکل کشا کھڑے تھے۔ فرمایا مسم جا، گھر جا، مہمان آئے ہیں، خدمت کر کے واپس آ، پوچھے بغیر چلا گیا۔ مولا کائنات دکان پہ، عجیب منظر ہے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ مسم گھر خدمت کر کے جب واپس آیا، کھجوریں جو تھیں اب نہیں تھیں۔ کہا مولا کھجوریں آپ نے بیچ دی؟ جملہ دینے لگا ہوں، کھجوریں مولا آپ نے بیچ دی؟ مولا فرماتے ہیں مسم تجھ سے یہ توقع نہیں تھی، یہ سوال تو نے کیوں کر دیا؟ کہا مولا کھجوریں کہاں ہیں؟ کہا دیکھ جو اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے کوئی شے بیچے گا کیسے؟ اللہ اکبر۔ مولا کھجوریں کہاں گئیں؟ کہاں مانگنے والا آیا تھا، اس نے سوال اس انداز سے کیا، مولا سلامت رکھے آپ کو، جملہ ہٹ کے سوال سمجھ میں آ گیا نا، کئی دنوں تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ مولیوں سے منکرین سے مصروف جنگ ہیں، میسم مزاج ہستیوں کا پوچھتے ہو کیا، یہ شاہ کے غلام علی کے ملنگ ہیں۔ جشن کا رنگ یہ ہوتا ہے۔ میسم کھڑا ہوا، مولا تشریف فرما، کہا مولا سوال کیا کیا تھا اس نے؟ کہا اس نے سوال اتنا اچھا کیا، اتنا پیارا کیا، اتنا عمدہ کیا کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ کہا مولا سوال کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں سوال اس نے کیا کہ اللہ کی اس کائنات میں کوئی ہے جو اللہ کی طرح عطا کر دے، کہیں اور جانا نہ پڑے۔ ہائے ہائے۔
यूं रुख फेर लिया। पता नहीं कहां बैठे हुए हो। मीसम कम है, थोड़े खजाने हैं। बड़ी प्यारी बात की मीस में तम्बार ने कहा, मौला जब ऐसी चीजों की, छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है ना, जहां सलमान दाढ़ी से झाड़ू देता है, पीछे जर्रात में से उठा लेते हैं, आपके दरवाजे से ले लिया करते हैं। कहा मीसम क्या चाहिए? मौला कुछ इल्म की खास शय अता कीजिए। ओए नौजवानों, जुमला नाम हो जाएगा आपके। सेब भाई जहां जाते हैं मौला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। ये जुमला मेरी तरफ से आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको दे रहा हूं। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए नौजवानों के नाम कर रहा हूं। मौला मुझे कुछ खास अता कीजिए, इल्म की खैरात में से दीजिए। जो हैरत भरे अंदाज से मुझे देख रहे हैं, अब इस जुमले पे देखूंगा कैसे उनकी हैरत दूर नहीं होती। हर चेहरे पे मुस्कुराहट है, कुछ चेहरे मुझे हैरानगी से देख रहे हैं, उनकी हैरानगी दूर करना चाह रहा हूं। मीसम ने कहा, मौला इल्म की खैरात में से कुछ अता कीजिए। मीसम को उठाया, पेशानी चूमी, सीने से लगाया, चेहरे पे पहले ही नूर था, जलाल आया, फिर जमाल आया। कहा मीसम जा, हम तुझे इल्मुल बलाया व इल्मुल मनाया अता करते हैं। मौला ये कौन सा इल्म है? फरमाया ये वो इल्म है जो हम अपने खास बंदों को दिया करते हैं, जो जब जहां जो चाहे करने पे कादर हो जाते हैं। जिनके नौकरों के पास ये इल्म है, जब जहां जो चाहे करने पे कादर हो जाते। उनके आका की बात करते हो, उनके आप आका पे बहस करते हो, शर्म नहीं आती? एक तरफ से मीसम आए, एक तरफ से हबीब इब्ने मुज़ाहिर आए, दोनों इकट्ठे हुए। देखना इल्म की खैरात कैसे मिली। मीसम मुखातब हुआ, कहा कितना अजीम है वो सुर्ख चेहरे वाला हबीब जिसको मेरे आका हुसैन ने बचपने में मौत से जिंदगी दी थी। अब वो करबला में कुर्बान हो जाएगा, उसको नेज़े की नोक पे सवार करा के इसी चौक में उसकी तशहीर की जाएगी। कई साल बाद का वाकया। हबीब ने सुना, हबीब मुस्कुराया, फरमाया कितना खुश नसीब है वो मीसम जो खजूरें बेचता है, जिसे अली के इश्क में उस कोने में खजूर पे फांसी दी जाएगी। घर जाके सोचिएगा मैं क्या कह गया। मौला के नौकरों का कई साल, आने वाले सालों तक वो मौला के मानने वाले क्या बता रहे हैं। कितना खुश नसीब है मीसम जिसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मीसम अपने रास्ते चला गया, हबीब अपने रास्ते चला गया। जो मजमा जमा था चेमे गुइयां करने लगा, क्या अजीब पागल हैं, दीवानों जैसी बातें कर गए, ये कैसे हो सकता है इनको पता हो। चलते चलते एक और मौला का नौकर वहां पे आ गया। नाम तारीख ने लिखा है रशीद हजरी। हाय 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 हाय, रशीद हजरी। हल्ला में इनकी बारगाह है, जाओ जाके सलाम करना, वहां से जो खैरात मांगो आज भी मिलती है उनके वसीले से। रशीद हजरी नाम है। वो आया, कहा भाई क्या मसला है, क्यों परेशान हो? कहा यहां दो पागल इकट्ठे हुए थे, दो दीवाने थे, दीवानों जैसी बातें करके चले गए। कहा क्या कहा? मीसम ने ये कहा, हबीब ने ये कहा। कहा अजीब लोग हैं, दोनों एक एक वाकया भूल गए। पता नहीं पहुंचा नहीं सका मैं। दोनों एक एक वाकया भूल गए। कहा वो क्या? कहा मीसम ये भूल गया कि हबीब इब्ने मुज़ाहिर का जो सर उठा के लाएगा बदबख्त हाकिम उसकी तनख्वाह में 1000 दिनार का इजाफा करेगा। और हबीब ये भूल गया कि वो मीसम जिसको फांसी दी जाएगी उसकी जुबान भी काटी जाएगी। कहा जुबान काटने की वजह क्या होगी? कहा मीसम गलियों में, चौकों में ऐलान करेगा, जमाने के सामने बताएगा कि तुम सारे शरीफ हो। सारे कहेंगे हाँ हम शरीफ हैं, लेकिन मीसम कहेगा खबरदार, तुम शराफत का दावा तो करते हो लेकिन जहनों में रखो ला युतिम्मु शरफा इल्ला बिविलायत अली इब्ने अबी तालिब। और तुम शराफत का दावा तो करते हो लेकिन जहनों में रखो बंदा उस वक्त तक शरीफ हो ही नहीं सकता जब तक अली की विलायत का इकरार न करे। नौकरों का यह मुकाम,
آج ہم عجیب بحث میں مولا کی فضل، حد نہیں ہو گئی. ایک واقعہ اور، مجھے وقت کا احساس ہے، انشاءاللہ باقی فرمائش بعد میں پوری کریں گے. اسٹیج سیکٹری کہہ رہے ہیں لیکن میں ممبر چھوڑ رہا ہوں ایک جملہ کہہ کے. مدینہ مسجد نبوی صحابہ کا جمع غفیر، عجیب رنگ، رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، انبیاء ما سلف کی تعریف کر رہے ہیں. آدم کا یہ مقام تھا، نوح کا یہ مقام تھا، ابراہیم کا یہ مقام تھا. یار میرے والے ویکھو پڑھدا میں پیا ادھر ویندے پہ کی ہو گیا تانوں. آخری جملہ غور کیا کریں، مجلس سے ہر چہرے پہ نظر ہوتی ہے ہماری. جملہ آخری جشن کے حوالے سے مولا حاضری قبول کرے. رسول اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں نبی کا یہ مقام ہے، فلاں نبی کا یہ مقام ہے، فلاں نبی کا یہ مقام ہے، فلاں نبی کا یہ مقام ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی فضیلت بتائی ہے سردار انبیاء نے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے اس نبی کی شان بتائی، کاش ہم اس وقت ہوتے. آپ نے ابراہیم کا ذکر کیا، کاش ہم وہاں پہ ہوتے. آپ نے اسماعیل کا بتایا، کاش ہم وہاں پہ ہوتے. آپ نے یوسف کا بتایا، کاش ہم ان کا حسن دیکھ سکتے. آپ نے موسیٰ کا بتایا، کاش ہم ان کا جلال دیکھ سکتے. آپ نے عیسیٰ کا بتایا، کاش ہم ان کو دیکھ سکتے. توجہ چاہوں گا، نبیوں کے سردار نبی نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے علی کو اپنے پاس بلایا، پیشانی چومی، سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر کندھے پہ ہاتھ رکھا، دائیں بازو میں لیا، کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو اگر آدم کو علم و حکمت میں دیکھنا ہے، اگر نوح کو نجابت میں دیکھنا ہے، اگر ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے، اگر اسماعیل کے صبر و تحمل کو دیکھنا ہے، اگر موسیٰ کی جلالت کو دیکھنا ہے، اگر عیسیٰ کی خلقت کو دیکھنا ہے، اگر مجھ محمد کو خلق اور خلق میں دیکھنا ہے، خبردار کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، اور میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف نظر کر لینا، ہر نبی کی زیارت ہو جائے گی.